پاکستان فارماسوٹس ایسوسیشن ہے اس کا جو میمورینڈم ہے تو وہ نا 40 سال سے تقریباً سیم ہی چل رہا ہے, تو اس میں بہت زیادہ امینڈمنٹس کی ضرورت ہے. دس از فرسٹ ٹائم کہ ایک بڑی سیٹ کے لیے, لیڈرشپ سیٹس کے لیے وومن جو ہیں وہ آپ کے ایٹ لیسٹ کنٹیسٹ بھی کر رہی ہیں. الیکشنز جو ہیں وہ سب کو یہ بتانا چاہوں گی کہ 5 دسمبر کو ہو رہے ہیں, تو اس کے تھرو جتنے بھی فارماسسٹ رجسٹرز ہیں, جتنے بھی انڈسٹریز میں رجسٹرڈ ہیں, ہمارا کیمپینس تو چل رہا ہے لیکن کہیں تک ہم نہیں جا پا رہے, تو چوز یور لیڈرس وائسلی. کوشش کریں کہ اس دفعہ آپ انڈیویجولس کو پک کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ان لوگوں کو موقع نہیں ملا یا یہ ایسی آواز ہیں کہ آپ کے آگے پروفیشن کو اپلفٹ کر سکتے ہیں, تو ایک وہ کہتے ہیں نا ایک یونیک سا کمبینیشن بنائیں اس دفعہ. السلام علیکم جی, آپ دیکھ رہے ہیں ڈی پی پوڈ کاسٹ. میں ہوں محسن عباس. اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم آپ کی ملاقات ایسے لوگوں سے کرواتے ہیں جو کہ مختلف شعبوں میں پاکستان کو سرو کر رہے ہیں, مختلف سیکٹرز میں کام کر رہے ہیں, اور ینگ اور انرجیٹک لوگ جو کہ پاکستان کا مثبت چہرہ بھی پیش کر رہے ہیں اور پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار بھی ادا کر رہے ہیں. آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں وہ بھی ان کا تعلق میڈیکل کے شعبے سے ہے. شی از فارماسسٹ, اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دوائیوں کے ساتھ وہ منسلک ہیں ہی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جو معاشرے کی بیماریاں ہیں ان کو درست کرنے میں بھی جو ہے وہ لگی رہتی ہیں. سو آج ہمارے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ڈاکٹر فریحہ انمول صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تھینک یو. فارماسسٹ کیوں, مطلب جب ظاہر ہے کہ آپ ایک سفر کا, تعلیمی سفر کا آغاز کرتے ہیں, تو فارمیسی ایک ایسا شعبہ ہے کہ جو شاید پہلے لمحے میں آپ کے ذہن میں نہیں آتا, تو فارمیسی کیسے چوز کیا آپ نے؟ بہت اچھا کویشچن ہے. فرسٹ آف آل تو میں کہنا چاہوں گی تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ہیئر اینڈ فار سچ اے وہ کہتے ہیں انرجیٹک انٹروڈکشن کا بھی بہت شکریہ. فارمیسی اس لیے, اور پہلے میں یہ چیزیں کلیئر کرنا چاہوں گی لوگوں سے کہ آئی ایم اے پراؤڈ فارماسسٹ, اور میں نے یہ چیز جو ہے نا اس لیے نہیں چوز کی کہ بھائی ایم بی بی ایس میں ہاں جی یہ نہیں ہوا تھا, تو میں نے بائی وہ کہتے ہیں نا بائی چوائس یہ کیا ہے, بائی ڈیفالٹ جو ہے نا اس چیز کو آپٹ نہیں کیا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی پروفیشن جو ہے وہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, مطلب سب لوگ اگر ڈاکٹر بننے کی ریس میں لگ جائیں گے تو باقی چیزیں کس طرح سے چلیں گی, ملک کیسے چلے گا, ایکو سسٹم کیسے چلے گا. سو وہ چیز ہے. تو میں بہت پراؤڈ فارماسسٹ ہوں. آئی ایم لائک آئی ول سے کہ میں ایک ایجوکیٹڈ ڈرگ ڈیلر ہوں. سو ایک تھوڑا سا کہتے ہیں نا آج کل ڈرگ ڈیلر ایک فینسی ورڈ مل جاتا ہے لوگوں کو. سو وہ چیز ہے, اور آف کورس ریزلٹ اورینٹیڈ ہوتے ہیں ہم, اپنی فیلڈ کو آگے لے جانا چاہتے ہیں, اور ایٹ دا اینڈ میں ایک ایسی لیگیسی چھوڑنا چاہتی ہوں جو کہ اسٹرانگ بھی ہو, لوگ اس پہ پراؤڈ بھی کریں, اور اپنی سراؤنڈنگ میں لوگوں کو امپاور کرنا چاہتے ہیں. سو کہاں سے آپ نے فارمیسی کی ایجوکیشن حاصل کی؟ میں نے اپنی فارمیسی جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کالج آف فارمیسی سے کی. ہاں جی, اس کے علاوہ لیجنڈری انسٹیٹیوشن پاکستان. یس لیجنڈری ہے. ایم فل بھی میں نے وہاں سے کیا اپنا فارماسیوٹیکل کیمسٹری میں. ہاں جی. اور اس کے بعد پھر آپ نے ہاسپٹلز میں سرو کرنا شروع کیا؟ ہاں جی, بیسیکلی سب سے پہلے میں نے پرائیویٹ سیکٹرز میں جو ہے وہ سرو کیا. لائک مجھے ایسے تھا فارما کمپنیز جو, ہاں جی فارما کمپنی میں نے سیلز میں, مارکیٹنگ میں کام کیا, ایز اے پروڈکٹ مینیجر بھی کام کیا, ایز اے بزنس ڈیولپمنٹ ایگزیکٹو بھی کام کیا, اچھی پاکستان کی جو ملٹی نیشنلز کمپنی ہے اس میں. اینڈ دین جو ہے پھر وہ گورنمنٹ جاب ہو گئی, پی پی ایس سی کوالیفائڈ ہوں میں, تو وہاں سے جو ہے وہ میری گورنمنٹ جاب ہو گئی. فرسٹ پوسٹنگ جو تھی وہ میری تھی ڈی ٹی ایل ملتان میں, ڈرگ ٹیسٹنگ لیبورٹری ملتان میں, اولیاء کے شہر سے. یس سٹی آف سینٹس, ایگزیکٹلی. تو وہاں پہ میں نے سرو کیا. اس کے بعد جو ہے وہ میرا ٹرانسفر ہو گیا ڈی ٹی ایل لاہور میں, بیکاز میرا ہوم ٹاؤن لاہور ہے, تو وہاں پر جو ہے میں نے سرو کیا. اینڈ دین جو ہے وہ مجھے اسپیشلائزڈ میں جانے کا موقع ملا, اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر میں. یس اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر میں. اینڈ ناؤ الحمدللہ میں ایشیا کا ون آف دا لارجسٹ ہاسپٹل میو ہاسپٹل میں سرو کر رہی ہوں ایز اے ہاسپٹل فارماسسٹ. میو ہاسپٹل کا شمار ظاہر ہے کہ بڑے ہسٹورک اور جو لاہور کے پنجاب کے بڑے ہسپتالوں میں ہوتا ہے, تو وہاں پہ سرو کرنے کا ایکسپیرینس کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ وہاں پہ سرو کرنے کا ایکسپیرینس بہت اچھا جا رہا ہے. مجھے بہت کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو ملا, اور وہاں پہ جو ایک ایٹماسفیئر ہے, لائک کہ کچھ بھی مطلب ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ہائی الرٹ پہ ہمیشہ میو ہاسپٹل ہی رہتا ہے, کچھ بھی چینجز ہوں پورے اندر. ہاں, تو آپ کو وہاں پہ سیکھنے کا بھی بہت موقع ملتا ہے. اس کے علاوہ آل دا ویری گڈ کہ دوسرے جتنے بھی کیڈرز ہیں, جیسے ڈاکٹرز ہو گئے, نرسز ہو گئے, تو ان کے ساتھ بھی ایک اچھا لائزون بلڈ کرنے کا موقع ملا. اور مجھے جو ہمارے سینئرز ہیں, جیسے اس میں میں نام لینا چاہوں گی ہماری میو کی مینجمنٹ کا, ہماری جو ایم ایس صاحب ہیں, ہمارے سی او صاحب ہیں, اور ایون کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر سر ہیں, ان کو میں تھینک یو بھی کرنا چاہوں گی. محمود ایاز صاحب, جی بالکل وٹ اے کمپیٹنٹ مین ہی از. یس, تو وہ سب جو ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا, وہ اپرچونیٹیز دی مجھے کہ میں وہ چیز کر سکوں, ارسپیکٹو کہ نہیں یہ ڈاکٹرز ہی کریں گے یا ایسا نہیں ہے, تو وہ ایسا نہیں ہے. تو وہ بہت اچھا مجھے لرننگ. یوتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہوتا ہے نا کہ ان کو جو مینٹورز ملیں وہ بھی اتنے سپورٹیو ہوں کہ وہ ان کو اپرچونیٹیز اور پلیٹ فارم دیں. بالکل ایسی بات ہے. ہمارے چیف فارماسسٹ کے بات کرنے ہیں تو وہ بھی اس طرح سے انہوں نے دیا کہ ہاں یہ تمہارا کام ہے, تم کر سکتی ہو چیزیں, تو پھر آپ اچھا ایک زبردست. اچھا, اب الیکشن ہونے والے ہیں اور ذرا تھوڑا سا اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور آپ خود اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں جو کہ بڑی زبردست بات ہے.
تھوڑا سا ذرا بیک گراؤنڈ بتائیے, چونکہ لوگوں کو سمجھانا ذرا مشکل ہوتا ہے کہ یار یہاں پہ بھی اچھا پالیٹکس ہوتی ہے, یہاں پہ بھی سیاست ہوتی ہے نا ان اے پازیٹیو مینر, تو وہ تھوڑا الیکشنز کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا بیک گراؤنڈ ہے ان کا. اچھا, اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہر آپ جب جگہ پہ جاتے ہیں, ہر جتنے بھی لائک آپ کیڈٹس کی بات کر لیں, ان سب کی اپنی اپنی ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, آپ ڈاکٹرز میں آتے ہیں, وائی ڈی ہمیں بہت سننے کو ملتا ہے, اور انہوں نے اس پہ بہت کام ایگزیکٹلی بہت کام کیا ہے, اسٹرگلز بھی بہت کی ہیں, اور پھر ابھی مطلب وہ اس جگہ پہ پہنچے ہیں. نرسز کا دیکھ لیجیے, ینگ نرسز کی ایسوسیشنز بھی ہیں. تو اسی طرح سے فارماسسٹ میں بھی بہت سارے ایسے چیلنجز ہیں جو ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں, اور جو ایسی پرابلمس ہیں جن کو ہمیں جو ہے وہ اوور کم کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنے پروفیشن کو اپلفٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ دو چار گنوائیں ہمیں کہ کون کون سے چیلنجز ہیں. بہت سارے چیلنجز ہیں. سب سے پہلے تو آئی تھنک پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو اگر ہم ایک لے مین کے پاس جائیں تو آج سے کچھ سال پہلے ان کو کانسیپٹ ہی نہیں پتا تھا کہ فارماسسٹ کیا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ والا جو کانسیپٹ ہے لوگوں میں, پہلے تو وہ اپنی ریکگنائزیشن کو فلی انڈرسٹینڈ کروانا. لوگوں لگتا تھا کہ جو میڈیکل اسٹور پہ کھڑا ہوا ہے وہ اس کو فارماسسٹ کہتے ہیں, لیکن ان کو وہ فارماسسٹ ورڈ کا بھی نہیں پتا تھا پہلے. تو یہ بھی چیزیں بہت ہی, اب جو ہے وہ ایکسیپٹنس آ رہی ہے. پھر بہت سارے لوگ آپ کو اس طرح سے آپ کی سائڈوں پہ جیسے ڈفرینٹ کیڈرز ہیں اس طرح سے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے, لیکن اب جو ہے وہ ان کی ایکسیپٹنس بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, دیر از سرٹن گیپس ہیں جن کو فلفل کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ اپنے پروفیشن میں دیکھیں کہ ہم کس طرح سے عوام کو سرو کر سکتے ہیں, اس میں بھی تو ہمارے بہت سارے لیکنگ ہے نا. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہر طرح سے, کسی کے اپنے پرسنل مین بھی ہو سکتے ہیں کہ اس طرح سے. تو مل کر کس طرح سے ہم اپنے نہ صرف پروفیشن کو اوپر لے کے جائیں اور لوگوں کو کس طرح سے سرو کریں. تو اس کے لیے آپ کو کہتے ہیں نا ایک اکیلا انسان کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو آپ کو ایک ایسوسیشن کی ضرورت پڑتی ہے. تو آپ کو کس چیز نے موٹیویٹ کیا کہ آپ الیکشن اب لڑنے جا رہی ہیں, اور ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں, کس چیز نے موٹیویٹ کیا کہ نہیں کچھ کرنا ہے, ایک جاب تو میں کر ہی رہی ہوں لیکن جاب سے کچھ بڑھ کر کرنا ہے. اس کے لیے بہت سارے ریزن تھے, لیکن مین مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا خود سے, تو اس میں جو ہے آپ کا ایک پرسنل جو پرسنالٹی ہوتی ہے نا, آپ کی جو ابیلٹیز ہوتی ہے وہ جو ہے وہ سب سے پہلے آتی ہے. تو میں جو ہوں, میں ویری اسٹرانگ اوپینیٹڈ پرسن, اور میں بہت ووکل بھی ہوں. تو میں مطلب اپنی بات رہوں, میں بہت کریجز بھی ہوں اس میں کہ مجھے بات رکھتے ہوئے ڈر بھی نہیں لگتا, اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ صحیح غلط ہے, مجھے لگتا ہے یہاں پہ بولنا ہے, تو مطلب میں اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتی ہوں. اداروں میں ایسا ہونا سے نقصان نہیں ہوتا یا صحیح ہوتا ہے, مطلب اٹھایا بھی ہوگا نقصان بہت دفعہ, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا وہاں دیکھ لیتے ہیں. لیکن جہاں پہ آپ کو لگتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا اپنا پوائنٹ آف ویو اگر آپ صحیح طریقے سے رکھیں نا, تو ہر کوئی آپ کی بات سنتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اوپریسو جگہ ہیں, آپ بات نہیں رکھ سکتے, فریڈم آف ایکسپریشن نہیں. اگر آپ صحیح طریقے سے رکھیں گے نا, ٹرسٹ می, سب سنیں گے. تو وہ ایک پوائنٹ تھا مجھے لگا. جب ہم الیکشن کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے آتا ہے جی منشور, کیا منشور ہے آپ کا. باقی سب لوگ تو یہ کر رہے ہیں, آپ کیا کریں گی, تو کیا کریں گی آپ؟ بہت سارے کام ہیں, لیکن میں اس کو شارٹ اور کرسپی رکھوں گی تاکہ تھوڑا سا جو ہے وہ لوگوں کو آئے. ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارا جو پاکستان فارماسسٹ ایسوسیشن ہے اس کا جو میمورینڈم ہے, تو وہ نا 40 سال سے تقریباً سیم ہی چل رہا ہے. تو اس میں بہت زیادہ امینڈمنٹس کی ضرورت ہے. اب دیکھیں پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے, وہ بھی آئے دن امینڈمنٹس کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ وقت کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا ایوالو ہوتے ہیں سب لوگ, تو ضرورت پڑتی ہے. تو ایک تو اس میں ہم نے کچھ امینڈمنٹس کرنی ہے. اس میں سے موسٹ امپورٹنٹلی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو فارماسسٹ جتنے بھی ہمارے پاکستان فارمیسی کاؤنسل کے ساتھ رجسٹرڈ ہے نا, ان سب کو ہم ووٹ ڈالنے کا حق دیں. یہ نہیں کہ جو اسپیسیفکلی ایسوسیشن کے ساتھ آئے, کوئی فنڈز پے کرے تو وہی ووٹ ڈال سکتا ہے, ایسا نہ ہو. سب کے پاس سب, ایون تو اوورسیز میں جو فارماسسٹ ہیں, ان کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا ووٹ ڈالیں. تو یہ ہمارے سیاسی نظام کو سیکھنا چاہیے. ایگزیکٹلی, تو ہم ایسی چیزیں لائیں گے تاکہ وہ ایگزامپل سیٹ ہو. دوسرا جو سب سے بڑا جو مجھے لگا یہاں پہ آنے کا, وہ تھا ہم نے وومن امپاورمنٹ پہ بات کی. دس از فرسٹ ٹائم کہ ایک بڑی سیٹ کے لیے, لیڈرشپ سیٹس کے لیے وومن جو ہیں وہ آپ کے ایٹ لیسٹ کنٹیسٹ بھی کر رہی ہیں. لائک جیسے میں اگر بتاؤں, میں اس ٹائم پریس سیکٹری کی سیٹ سے جو ہے وہ کنٹیسٹ کر رہی ہوں. 40 ایئرس میں دس از فرسٹ ٹائم کہ کوئی فیمیل اس سیٹ سے کنٹیسٹ بھی کر رہی ہے. یس, اسٹیریوٹائپس کو بریک کر رہے ہیں ہم. اس کے علاوہ اگر میں اپنی پارٹی کی بات کروں, جیسے ہم بات کریں اپنے گروپ کی جو ہے وائس آف فارماسسٹ, تو اس میں پریزیڈنٹ بھی جو ہے وہ فرسٹ ٹائم ہم جو ہے وہ پنجاب کی جو ہیں وہ فیمیل ہی لے کر آئے ہیں. تو یہ ایک پورا وومن امپاورمنٹ پہ ہم بات کریں ہم. اور کیونکہ اس ٹائم پاکستان میں جو فارماسسٹ ہیں, وومن فارماسسٹ زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو مین, تو پھر ان کو اپنے لیڈرس پہ تو دکھنی چاہیے نا. وہ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ بچیاں جو بات اپنی ماں کو کہہ سکتی ہیں وہ شاید باپ کو نہیں کہہ سکتی, تو ایٹ لیسٹ ایک کوئی ایک ایسی ماں کھڑی بھی تو ہو جو ان کی بات سنے. تو وہ پوائنٹ پہ جو ہے ہم نے لگا کہ بھائی وہ تھوڑی سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جیسے بہت زیادہ آپ پتہ نہیں ینگسٹرز بھی آج کل آپ جو پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے, تو اس میں ہم اس میں یوتھ ریپرزینٹیو, میں خود جو ہے وہ یوتھ کر رہی ہوں تاکہ ان کو انسپائر بھی کروں اور ان کے لیے ایک پاتھ وے بھی بنا سکوں, کل کو وہ بھی اس جگہ کھڑے ہو سکیں. اس کے علاوہ ہم تھوڑا سا اکیڈمک سائڈ پہ بھی کام کر رہے ہیں. جیسے ہماری HEC کی پالیسیز ہیں اس کو ہم امپلیمنٹ کرانا چاہتے ہیں ایک ٹرو سینس میں, کہ جیسے اگر انہوں نے لکھا ہے کہ فار ایگزامپل کوئی اگر ایک ایسوسیٹ
एसोसिएट प्रोफेसर है तो उसकी कुछ कंडीशंस है कि जो वो PhD हो, किस मतलब उस डिसिप्लिन में हो या कुछ भी इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो जब उनकी हायरिंग हो तो इसी तरह से मेरिट बेस पे हायरिंग किया जाए एग्जैक्टली कि वो पॉलिसी ही हो, ये ना हो कि ठीक है प्लस माइनस होती है हर जगह पे, कुछ राइट्स ऊपर वालों के पास भी होता है कि हाँ वो अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं, बट हमारी कोशिश ये है कि हम पूरी पॉलिसीज़ को करवाएं. इसके अलावा हम मेंटोर्स करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करें, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है ना कि कोई भी एग्जैक्टली आप यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं आपको क्या करना है, और अगर आपको ये पता है कि मुझे इस जगह जाना है, वहाँ जाना कैसे है, क्या होगा, क्या चीज़ पढ़ कर जाना है, किस करना है, कुछ नहीं पता होता, वो एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करें. और इवन इंटरनेशनली अगर किसी को करियर में हेल्प चाहिए, कहीं प्लेसमेंट्स चाहिए, तो हम उसमें भी उनको हेल्प करना चाह रहे हैं. ठीक है. लास्ट एक और पॉइंट भी है, मैं कहना चाहूँगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम चाहते हैं कि जितने भी PPA के फंड्स होते हैं उसके लिए हम एक थर्ड पार्टी का जो है ना ऑडिट्स करवाना चाहते हैं, जो आज तक नहीं हुआ. एग्जैक्टली. तो ये सारे जो है वो हमारे हैं इसमें, ये जो मैंने आपको थोड़े मोटे. सबसे मुश्किल क्या लगता है, सबसे मुश्किल एक चीज जो हो सकती है अचीव करना, चैलेंजिंग द मोस्ट, इन सारे पॉइंट्स में से चैलेंजिंग क्या हो सकती है? मुझे तो सबसे पहले मुश्किल पहले यही लगता था कि वुमेन के लिए एक जगह बनाना, तो वो तो हमने कर लिया, ठीक है, तो वो मुझे लगता था स्टेप बाय स्टेप था, क्योंकि मुझे ये था कि 40 साल से कभी उनको वो सीट पे नॉमिनी बनने का भी मौका नहीं मिला, तो वो तो एक था ना कि वो तो ब्रेक करना था स्टीरियोटाइप्स को, तो आई थिंक तो वो कर लिया. तो अब उसके बाद हमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं लगता, अगर हमें वो कहते हैं ना इक़्तिदार मिला तो हम इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे. इंतखाबी निशान होता है इसमें भी? क्या इंतखाबी निशान? इसमें आपकी फेस वैल्यू पे जाता है, बिकॉज़ ये आपका है ना कि प्रोफेशन है, जिसकी ज्यादा फेस वैल्यू है. जो वोट डालने जाता है वोटर, कैसे क्या प्रोसेस होता है, थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे, लोग भी समझना चाहेंगे कि इसमें क्या प्रोसेस होता है. इसमें बेसिकली होता है कि डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, तो वो हर डिफरेंट सीट्स होती हैं, सिलेक्टिव सीट्स होती हैं, ठीक है, जैसे जनरल सेक्रेटरी की हो गई, प्रेस सेक्रेटरी की हो गई, प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट्स की, इवन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स मेल्स और फीमेल्स, इस तरह से. और वो सबके जो है ना सीट्स उन्होंने ली होती हैं अपने अपने ग्रुप्स की. तो जब आप वोट डालने जाते हैं ना, तो आपके पास वो सारे ग्रुप्स के सेपरेट पूरा जो है वो एक लाइक पैनल जो होती है ना, उसकी पूरी पिक्स लगी होंगी. पिक्स नहीं होंगी, मतलब नेम्स मेंशन होंगे. जैसे अगर दो लोग डिफरेंट ग्रुप से प्रेस सेक्रेटरी के लिए कर रहे हैं तो दोनों का नाम यहाँ पे होगा. इसमें समटाइम ऐसा भी हो जाता है कि कुछ लोग ना ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं कि हमारा ग्रुप जीतना चाहिए, होता है ना, कुछ लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं. अब कुछ लोग कह रहे होते हैं कि कुछ इंडिविजुअल्स मतलब जीतने चाहिए, कि किसी की फेस वैल्यू ज्यादा होती है, तो उसमें ऐसा हो जाता है कि वो उस ग्रुप के मेजोरिटी को कर देंगे, लेकिन जहाँ पे उसकी बात आएगी वो कहेंगे कि नहीं ये सीट है. इलेक्शन क्या हर साल होते हैं, ये कितने अरसे बाद होते हैं? ये 2 years का टेन्योर होता है, 2 साल बाद. लेकिन अगर कुछ इश्यूज हो जाते हैं, जैसे अगर आपस में कुछ चीज़ें हो गई कि अगर कुछ पार्टीज अगर आ रही हैं आपस में और उनकी मतलब ये नहीं बन रही कि भाई हम एग्री नहीं करें कि हम इस कंडीशंस पे इलेक्शन करेंगे, ये करेंगे, तो फिर उसमें हो सकता है पोस्टपोन हो जाए. लेकिन पोस्टपोन की मई में यही होता है कि जो रूलिंग पार्टी उसी का फायदा है, वो तब तक एक्सटेंड करती जाएगी, अदरवाइज 2 years का टेन्योर होता है. ठीक है. और इसमें अगर देखा जाए कि फायदा क्या होता है, लेट्स सपोज कोई अगर किसी सीट पर है, ऑब्वियसली सर्व तो आप कर रहे हैं, लेकिन कुछ पर्क्स वगैरह भी होते हैं, वो अब कोई एडवांटेजेस कह लीजिए, पर्क्स कह लीजिए, कुछ वो देखिए वो डिपेंड करता है कि अगर कोई बैठकर उसको बेनिफिट, वो कहते हैं ना कि आप उसको खिदमत लेते हैं या आप उसको फायदा लेते हैं. मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि जैसे मैं देखती हूँ कि लीडरशिप शुड बी ट्रांसपेरेंट. उसमें मेरा ये होता है कि हम पर्क्स को या प्रिविलेजेस को या पावर गेम ना समझें, हम इसको समझें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी है. तो अब वो देखें, नजरिए की बात है, कोई उसको पर्क्स भी समझ सकता है और कोई उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ सकता है. बहुत सारे इस तरह के सियासतदान हैं कि जिनके करियर का आगाज, सियासी करियर का आगाज इसी तरह की एसोसिएशन से, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टूडेंट्स की फेडरेशंस है, वहाँ से होता है. तो आपका भी मुस्तकबिल में इरादा है प्रॉपर पॉलिटिक्स में जाने का? मैं वैसे मतलब इरादा, लेकिन जिस तरह से वो कहते हैं ना चीज़ें लग रही है मुझे कि मैंने जब इवन ये वाला भी डाला कि मैं इसमें खड़े हो रही हूँ, तो मुझे मतलब इवन बहुत जगह से सोशल मीडिया से भी, बिकॉज मैं पार्ट टाइम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हूँ, तो मुझे रैंडम लोगों से भी आया कि आपको इलेक्शन में भी करना चाहिए, कि उस तरह से वो सजेशंस आए. और थोड़ा सा होता है ना, आपको जब लगता है आप वोकल हैं और आप खड़े हो जाते हैं और आप बात रख सकते हैं, आप लोगों को थोड़ा कन्विंस कर सकते हैं, तो माइट भी फ्यूचर में शायद इसको कर सकते हैं. हो सकता है कि आप प्रॉपर जो सियासत है उसमें भी हिस्सा लें. ठीक है. सोशल मीडिया की आपने बात की, सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट टूल है आजकल के यूथ को जो है वो अवेयर करने का किसी भी हवाले से, जो कि ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया के भी बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स के जिससे अवेयरनेस फैले, एजुकेशन फैले. और आप सोशल मीडिया को एज अ टूल कैसे इस्तेमाल कर रही हैं?
being an influencer, being a social media personality? ओके, आई थिंक वेरी गुड क्वेश्चन. और वो कहते हैं ना नीड ऑफ टाइम है ये क्वेश्चन. तो आजकल का जो वर्ल्ड है, जो पूरी वो कह ले कि मार्केट है, वो पूरी सोशल मीडिया पे चलती है. लाइक अगर हम अपने कैंपेन की भी बात करें तो हमारा ये है कि अगर हम सोशल मीडिया पे नहीं नजर आ रहे ना, तो इट्स मीन कि हम कहीं नहीं नजर आ रहे. एक वॉर जो इलेक्शन डे पे होगी वो अलहदा वॉर है, लेकिन एक जो भी सोशल मीडिया वॉर है वो अलहदा है. जो एग्जैक्टली नैरेटिव्स, तो जो अभी वो जीत गया उस तरह से करके समहाउ कि आपने लोगों का वो पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा कर दिए. और हो सकता है क्योंकि अंदर जब आप वोट लगाने जाते हैं ना, आप किसी के साथ जितने मर्जी हो, ज़मीर की आवाज़ होती है. हो सकता है आप पूरे ग्रुप को ना दें, लेकिन आपको लगे कि इस पर्सन ने ये बात कही थी, आप उस चीज़ को दे दें, तो वो बहुत ज़्यादा है. और दूसरा, जैसे आपने मुझसे पूछा कि मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ, मेरी ये कोशिश है कि एक तो हमें ये होती है जुम्मा मुबारक एक अच्छी बात. ठीक है, मैंने थोड़ा सा वहाँ से भी स्टार्ट किया था. वो ऐसा था कि सम टाइम आप भी कभी अपने लो फेज में होते हैं तो आप थोड़ा सा ना मोटिवेशन की तरफ जाते हैं. एग्जैक्टली. तो मैंने खुद के लिए वो चीज़ ढूंढी और मैंने उसको लोगों को मतलब बताना शुरू किया. एंड देन मैंने फिर बीच में गैप ले लिया, बिकॉज होता है ना चीज़ें ठीक हो गई तो आपको उसमें नहीं जाना पड़ता. एंड देन आई रियलाइज, तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आना शुरू हुए, आपकी जुम्मे की बात नहीं आई, आप वेट कर रहे थे, तो मुझे रियलाइज है कि लोग एक्चुअली सुन रहे होते हैं. तो मैं इसको बेसिकली एज ए मोटिवेशन यूज़ करती हूँ. उसमें स्पेसिफिकली मैंने जुम्मे का वो हाईलाइट किया, क्योंकि वो मैं डेली मतलब हर जुम्मे को मैं डालती हूँ. अदरवाइज मंडे मोटिवेशंस भी हो सकती हैं, या कुछ भी इस तरह की थॉट प्रोवोकिंग चीजें, जैसे सोसाइटी में अगर कोई इशू हो रहे होते हैं और मुझे लगता है कि उसमें पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए. अच्छा भी हो सकता है, मतलब आपको पॉइंट ऑफ व्यू है ना, लाइक किसी चीज को अप्रिशिएट करना भी हो सकता है. अब वो क्रिकेट की बात भी हो सकती है, पॉलिटिक्स कुछ भी ऐसा कि जो अवेयर करे, जो एग्जैक्टली. और जब आपको लगता है कि फ्री टाइम है तो उस टाइम आप थोड़ी सी रील्स भी बना लेते हैं. तो लाइफस्टाइल भी साथ में लाइक हेल्थ एंड लाइफस्टाइल. एग्जैक्टली. ठीक है. अच्छा, मुझे बताइएगा कि जब अभी आप फील्ड में निकलती हैं, और क्या 2-4 बेसिक मसाइल आपको नजर आते हैं ख़वातीन के लिए भी इस शोबे में, आपके शोबे में, कि आप चाहेंगे अगर आप किसी सीट पे पहुंचती हैं तो कम से कम उसको एड्रेस किया जाए स्पेसिफिकली ख़वातीन के लिए? एक तो ये है कि ख़वातीन के लिए ना सेफ इन्वायरमेंट बनाना. ठीक है. ये बहुत मतलब होता है. बहुत सारी फीमेल्स जो होती हैं वो बहुत कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन वो इस वजह से नहीं कर पाती कि शायद उनको थोड़े से सेफ्टी इश्यूज होते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि हर जगह आपको फेस करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों में उतने गट्स नहीं होते कि वो वहाँ जाकर उस तरह से बैठ सके, क्योंकि हमने एक इन्वायरमेंट उनको शुरू से ऐसी प्रोवाइड ही नहीं की. तो ये एक तो सेफ्टी के इश्यूज हैं कि वो थोड़े से, जिसकी वजह से वो कंफर्टेबल भी नहीं हो सकती. इन दोनों को मैं एक साथ जोड़ूंगी. दूसरा, मुझे थोड़ा सा लगता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें कि वो जो है हमें नहीं दी जाती. जैसे अगर पॉपुलेशन की भी बात करें कि फीमेल फार्मासिस्ट सिर्फ ज़्यादा नहीं है, फीमेल मतलब अगर हम अपनी कंट्री की पॉपुलेशन भी फीमेल की ज़्यादा है मेल्स के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ में वो लैक कर रही हैं. उस तरह से उनको नहीं दिया जा रहा है. इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं मिल रही है. ये सारी लीडरशिप रोल्स में, जैसे मैंने भी कहा कि हमें मुझे 40 साल स्ट्रगल करके मैं यहाँ बैठी हूँ, वो भी नॉमिनी बनी हूँ. आई एम नॉट श्योर अबाउट द विक्ट्री, लेकिन अगर लोगों को लगा कि हाँ इसको अब आना चाहिए तो ऑब्वियसली इंशाल्लाह विक्ट्री भी आएगी. तो एक ये लीडरशिप रोल्स में भी नहीं आ रही हैं. तो एक सोसाइटी प्रोग्रेस तभी करती है जब हम औरतों को इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देते हैं, और इक्वल एक्सेस देते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स का जहाँ पे वो अपने आप को मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट कर सकें. अच्छा, जिस भी आप सफर में होती हैं, शोबे में होती हैं, एक कोई ना कोई ख्वाब होता है स्पेसिफिकली हर एक का, चाहे आपको इदारा चला रही हैं, चाहे आपको अपना इंडिविजुअल बात कर रही हैं. क्या ख्वाब है आपका जिंदगी में कि ये चीज़ तो अचीव करनी ही करनी है? बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम 2-4 ख्वाहिशें बता दें हमें, फिर नजर लग जाती है. नहीं होता ना कि एक मतलब अगर मैं इस फील्ड में हूँ तो यार मेरा ये ख्वाब होगा कि यार इसका इंटरव्यू करना है, ये करना है. तो आपका अपने करियर के हवाले से क्या ख्वाब? बेसिक करियर का तो मेरा जो एक नॉर्मल, क्योंकि देखें हम हेल्थ सेक्टर में हैं, हम ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं, तो मेरा जो इसमें एक चीज़ है ना कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ, और मैं लोगों के कहते हैं ना उनकी ज़रूरत के वक्त उनके काम आना चाहती हूँ. वो किसी भी मतलब, और मैं ये है कि मैं अप्रोचेबल बनना चाहती हूँ, एक्सेसिबल नहीं बनना चाहती कि भाई हर टाइम ये बंदा अवेलेबल, लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. तो मैं वो भी नहीं होना चाहती हूँ, लेकिन मैं अप्रोचेबल हूँ कि जब किसी को जरूरत थी, चाहे वो एक पेशेंट हो या एक हो सकता है मेरा अपना कोई कुलीग फार्मासिस्ट हो या एक प्रोफेसर क्यों ना हो, लेकिन जब उनको जरूरत थी आई वाज देयर. सो ये है जबरदस्त. तो ये पहले ज़रा बता दें लोगों को, देखने वालों को, बहुत सारे फार्मासिस्ट भी देख रहे होंगे, इलेक्शंस कब हो रहे हैं, और एक मैसेज भी दे दे लोगों के लिए कि जनाब उनसे क्या आखिर में कहते नहीं कि इस पे मोहर लगाएं और हमें काम तो वो मैसेज भी अगर वो मैसेज मैं दूसरा वो दूंगी. लेकिन ये है कि इस पे मैं ये कहना चाहूँगी, इलेक्शंस जो हैं वो सबको ये बताना चाहूँगी कि 5 दिसंबर को हो रहे हैं. तो इसके थ्रू जितने भी फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज़ में रजिस्टर्ड हैं, हमारा कैंपेन्स तो चल रहा है, लेकिन कहीं तक हम नहीं जा पा रहे. कहीं तक मैं अपनी बात करूँ, मैं भी नहीं जा पा रही अपनी बिजी रूटीन्स की वजह से, और क्योंकि पेशेंट्स कम्स फर्स्ट, तो हम पहले सर्व कर रहे हैं उनको.
تو اس وجہ سے جتنے بھی یہاں پہ فارماسسٹ دیکھ رہے ہیں, جتنے بھی انڈسٹریز میں ہیں, کمیونٹی فارمیسیز میں ہیں, جتنے بھی ہاسپٹلس میں ہیں جنہوں نے رجسٹرڈ کیا ہے خود کو ایسوسیشن کے ساتھ, تو چوز یور لیڈرس وائسلی. اور ہوپ یہی رہے گی کہ وائس آف فارماسسٹ ہمارے ہیں, وائس آف چینج کی ہم بات کر رہے ہیں, تو جو ہے آپ سے ریکویسٹ رہے گی کہ ضرور کاسٹ کریں, ووٹ اپنا اپنا حق جو ہے وہ ضرور یوز کریں. اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ بلائنڈلی کسی بھی گروپ کو فالو کریں, بٹ میں یہ ایک میسج جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ دینا چاہوں گی, سب کا منشور پڑھیں اور جو آپ کو لگتا ہے بالکل آپ کو پڑھیں, اور اب جب اندر, اور کوشش کریں کہ اس دفعہ آپ انڈیویجولس کو پک کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ان لوگوں کو موقع نہیں ملا, یا یہ ایسی آواز ہیں کہ آپ کے آگے پروفیشن کو اپلفٹ کر سکتے ہیں. تو ایک وہ کہتے ہیں نا ایک یونیک سا کمبینیشن بنائے اس دفعہ, تو وہ جو ہے میں لوگوں سے کہنا چاہوں گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس میڈیکل شعبے کی بات کی جائے یا فارمیسی کی بات کی جائے, بہت ساری متس بھی جڑے ہوئے ہیں شعبے کے ساتھ, کچھ شیئر کریں گی آپ کون سے متس ہیں ہماری سوسائٹی میں؟ بہت سارے متس ہیں. آئی تھنک بہت اچھا کوسچن ہے, اور یہ اس پلیٹ فارم کے تھرو آئی تھنک جانا چاہیے تھا, کیونکہ مجھے تھا کہ پرسنل بھی ڈسکشن ہوگی, الیکشنس کی بھی ہوگی, بٹ یہ ایک چیز ہے جو لوگوں کے کام کی ہے, جو اویئرنیس کے پوائنٹ سے دینی چاہیے. ویسے تو بہت سارے متس ہیں, لیکن میں کوئی 3-4 جو ہے یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی. ایک متھ جو ہے بہت لوگوں کو کامنلی یہ آ جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پرسکرپشن میڈیسن ہے اور جو ایک نان پرسکرپشن ہے جس کو ہم OTC کہتے ہیں, اوور دا کاؤنٹر, تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ جو پرسکرپشن میڈیسن مل رہی ہے اس کا جو ہے وہ زیادہ کوئی سائڈ افیکٹس ہوں گے, وہ زیادہ خطرناک ہے ایز کمپیئر ایسی جو ہم نارملی لے لیتے ہیں. اچھا, تو اب اس میں جو ہے یہ چیز آ جاتی ہے کہ یہ تو ایک بنیادی ہے نا کہ ڈاکٹر جب تک لکھ کر آپ کو نہ دے تب تک آپ کو نہیں لینا نہیں, کچھ ایسی ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے. کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو پرسکرائب کر آتھرائزڈ جو پرسکرائبر ہوتا ہے وہ کرتا ہے, کچھ ہوتی ہیں اوور دا کاؤنٹر میڈیسن, جیسے اب بات کرتے ہیں نارملی جیسے سر درد کی ہوگی, بخار کی ہو گئی, ایگزیکٹلی اس کے لیے آپ کو ضروری نہیں ہوتی پرسکرپشن, آپ فارمیسی سے جا کے اگر فارماسسٹ موجود ہے اس طرح سے مطلب آپ اس میں لے سکتے ہیں, اس کو پرسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس میں جو ہے یہ چیز آ جاتا ہے کہ ہر میڈیسن جو ہے نا وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پوٹینشیل ہے کہ وہ کوئی بھی ہارم کوز کر سکتی ہے اگر آپ اسے صحیح طریقے سے نہیں لے رہے ہیں. ایگزیکٹلی, یا اگر آپ اس کی جو ڈوز ہے اس کو آپ اس کی وہ کہتے ہیں نا مقدار سے زیادہ لے رہے ہیں. جیسے اگر میں بات کروں پیراسیٹامول ہے, ایک نارمل ہے دوائی, سب لوگ لے رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کی بھی ایک ریکمینڈیڈ ڈوز ہے. تو اگر آپ اس ریکمینڈیڈ ڈوز سے بھی اگر زیادہ لے لیتے ہیں, جیسے آپ میکسیمم بھی اگر ایک دن میں کھائیں, آپ کو بہت بخار آ رہا ہے, بہت سارا درد ہو رہا ہے, تو آپ 6 گولیوں سے زیادہ میکسیمم نہیں لے سکتے ہو, 2 کر کے بھی اگر نہیں, یہ ایڈلٹ ڈوز بتا رہی ہوں میں, میکسیمم ہے یہ, ویسے کم میں تو آپ 2 بھی لے سکتے ہیں چیزیں. تو اگر آپ اس سے زیادہ لیں گے وہ ہیپیٹوٹاکسک ہے, آپ کا لیور جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ لوگ, اب میں وہ کچھ اسٹیٹمنٹس اوبویسلی اویئرنیس کی ہوتی ہے اور لوگوں کو نہیں میں بتا سکتی ہوں, تو وہ اس طرح سے بھی چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ ایک بہت میتھ ہے. تو کوئی بھی دوائی آپ نے صحیح سے لینی ہے, پوری انفارمیشن لے کے, ڈوز اس کی پراپر جتنی ہے ریکمینڈیڈ ڈوز ہے اس سے زیادہ آپ نے نہیں لینی ہے, اور اس کا کورس آف ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے اسپیسیفکلی اینٹی بایوٹکس کے کیس میں ہم کورس آف ٹریٹمنٹ کو پورا نہیں کرتے, اور یہ تو ویک بھی چل رہا ہے, ابھی ختم ہوا ہے اینٹی بایوٹک اویئرنیس کا, تو ہم اس کو پورا نہیں کرتے, تو جس کی وجہ سے ریسسٹنٹ ہو جاتی ہے. تو پھر جب کسی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, یہ چیز ہے, سیکنڈ انفیکشنز کی وجہ سے بہت لوگ مر جاتے ہیں, حالانکہ ویسے وہ شاید بچ سکتے ہوں. اس کے علاوہ 2-3 میتھس اور ہیں پلیز. ایک جو ہے یہ ہے کہ سپلٹنگ پلز والی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا لوگ گولی کو توڑ کے کھاتے ہیں, ہے نا, تو اب ساری گولی کو توڑ کے نہیں کھانا ہوتا, وہ اس کی جو ڈوز ہوتی ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے. آپ جس کام کے لیے لے رہے ہیں اگر اس کا فائدہ ہی نہ ہو, اثر ہی نہ ہو پراپر, تو پھر بیسیکلی آپ کو ڈاکٹر بتائے گا یا نہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک اسکور ٹیبلٹس ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں گولی کے اوپر نشان ہوتا ہے, کوئی سرٹن میڈیکیشنز ہوتی ہیں جس پہ نشان ڈلا ہوتا ہے, تو جس گولی کے اوپر نشان ہے نا, اب وہ گول گولی ہو, لمبی ہو, اٹ ڈیپینڈس, تو وہ آپ اس نشان سے مطلب ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے ایکولی توڑ سکتے ہیں. جیسے اگر ایک 20 mg کی ہے تو آپ ایکولی توڑیں گے, ایک طرف 10 آئے گا, ایک طرف 10 آئے گا, تو یہ چیز ہے. اور اگر آپ نشان نہیں ہے تو پھر یو ہیو ٹو ٹیک تو یس یو ہیو ٹو ٹیک دا ہول. اور ادروائز پھر بھی اگر آپ کو کمپلائنس ایشو ہے کہ ہم گولی نہیں لے سکتے, توڑنا ضرورت ہے, چھوٹی کھانی ہے, تو آپ کسی دوسری ڈوزیج فارم پہ موو کر سکتے ہیں. جیسے آپ کے پاس سیرپس ہیں, سسپینشنز ہیں, تو آپ ڈوزیج فارم چینج کر لیجیے, نہ کہ آپ اس کا پھر فائدہ جس ٹائم پہ لے رہے ہیں. اچھا, اس پہ بات ہونی چاہیے عوامی سطح پہ کیا مسائل ہوتے ہیں. بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ادویات کم ہو جاتی ہیں, مارکیٹ میں کم ہو جاتی ہیں, قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, تو یہ بھی تو منشور ہونا چاہیے نا کہ گورنمنٹ لیول پہ اس حوالے سے بھی جو کمپنیز ہیں, فارما کمپنیز ہیں, ان کو بھی کوئی ایک سسٹم بننا چاہیے کہ وہ بھی ایک ریگولرائز ہو سکے. وہ سب ریگولرائز ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ ہر جگہ پہ مافیاز بھی انوالو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس چیزوں میں. ان مافیاز کے خلاف کارروائی کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کے خلاف اگر ہم اپنی فارماسسٹ کے ڈومین میں بتاؤں تو ہمارے پاس بیسکلی ڈرگ انسپیکٹرز ہوتے ہیں, تو وہ جو ہے ہمارے پاس فیلڈز میں موجود ہیں, تو وہ آئے دن جو ان کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں, ڈرگ کورٹس میں کیسز بھی جا رہے ہوتے ہیں. لیکن ہوتا ہے نا کہ ہر چیز کو 100% جڑ سے نہیں ختم کر سکتے, لیکن اس کو مزید افیکٹو کیا جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی, جیسے ڈراپ نے بھی ابھی جو ہے وہ بہت سارے ہاسپٹلس کے اسٹینڈرڈس کے لیے بھی رولس بنائے ہیں جن کو آپ مطلب اس کو امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں. تو یہ رولس آتے رہتے ہیں اور یہ چیزیں بھی ہوتی رہتی ہیں, لیکن پھر ایٹ دا اینڈ جو ہے آپ کو پتہ ہے پھر قیمتوں کا, جیسے بھی پرائز کا ہے کہ پرائز کیپ ایک سرٹن کیپ ہوتا تھا, اب اس میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی مل گئی ہے, اس وجہ سے کمپنیز آئے دن پرائزز کو اوپر کر دیتی ہیں.
تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یوتھ کے لیے کیا میسج ہے آپ کے پاس جو کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جناب جیسے ڈاکٹر فریحہ جو ہیں وہ حصہ لے رہی ہیں, جیسے ووکل ہیں, ٹرینڈ سیٹ کر رہی ہیں, لڑکیاں بیٹھی ہوں گی کہ یار ہم بھی کرنا چاہتے ہیں, کیا میسج ہے ان کے لیے؟ ان کے لیے میں کچھ 4 پوائنٹس کہنا چاہوں گی. I was actually waiting for this because youth آپ کو کہتے ہیں نا کہ دیکھتا ہے تو وہ چیز ہے. ان کو میں 3-4 پوائنٹس کہنا چاہوں گی جو میں خود بھی جو ہے وہ عمل کرتی ہوں اور میں چاہوں گی کہ لوگ بھی جو ہے اس کو فالو کریں. ایک تو یہ چیز ہے کہ بی کائنڈ ٹو یور سیلف اینڈ ٹو ادرس نو میٹر, کیونکہ کائنڈنس کبھی بھی آپ کی جو ہے ویسٹ نہیں جاتی ہے. اینڈ بی ٹرو اینڈ آنیسٹ ٹو یور ورک. ٹرسٹ می, آنیسٹی آپ کی کہیں بھی جو ہے وہ اگین وہی کہوں گی کہ رائے گاہ نہیں جاتی ہے. سو آنیسٹی کو ضرور فالو کرنا ہے. اینڈ ریمبر ایوری بڈی ہیز اے بیڈ ڈے. سب کا ہوتا ہے, وہ چاہے بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, چھوٹی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, کرسی پہ نہیں بھی بیٹھا ہوا نا, سب کا بیڈ ڈے ہوتا ہے. اور سب کی جرنی جو ہے وہ سیپریٹ ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کسی نے جہاں پہ جرنی ختم کی ہے تو کوئی دوسرے کے ساتھ ایگزیکٹلی کمپیئر, تو ڈونٹ کمپیئر. ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہاں ختم کیا, اگلے کی شروع ہی یہاں سے ہوئی ہے, تو اس لیے خود کو کمپیئر نہ کریں. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی یہ جو ہے ٹرسٹ آن ہم. میں کہتی ہوں کہ اللہ پہ آپ ہمیشہ بلیو رکھیں, اس کی دی ہوئی عطا پہ خود کو راضی رکھیں, اور وہ بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے, تو اس کو پتہ ہے کہ کب کس شخص کو کتنا دینا ہے, تو آپ اس کی رضا پہ خود کو راضی رکھیے. اور لاسٹ پہ میں صرف یہی کہوں گی, اور اپنی ڈگنیٹی کو انڈرسٹینڈ کیجیے اینڈ نیور سیٹل لیس دین دا بیسٹ. بہت شکریہ آپ کا. ہماری نیک تمنائیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. آئی ہوپ کہ آپ ایسے ہی پاکستان کو, سوسائٹی کو, اپنے شعبے کو سرو کرتی رہیں. آپ کا بہت شکریہ جی, اور ہم ہمیشہ اس طرح کے ستاروں کو ڈسکور کرتے رہتے ہیں. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.